بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ آپ آنسو صاف کریں اور فوراً جا کر تیار ہوں، میں ابھی اپنی گڑیا کو لینے آ رہا ہوں۔ اور ہاں، ابھی تک کسی نے کس نہیں کیا بیبی کو، وہ نرسری میں ہے اور نہ ہی کوئی کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے اپنی سحر سے کہ سب سے پہلے اسے آپ ہی کس کریں گی۔ مگر لالا، ہانیہ آپ کی ضرورت ہوگی ہانیہ آپی کو، وہ صوفے سے اٹھتی ہوئی بولی تو امان نے انکار کر دیا تھا کہ وہ خود ہی آئے گا۔ سحر اب سب کچھ بھولتی تیاری کرنے میں لگی تھی۔ نئی ڈرائیور کو بھیج دینا۔ سالار ہاسپٹل پہنچا تو اسے یہ خبر ملی تھی کہ امان سحر کو لینے جا چکا ہے۔ سلمان شاہ اور نور شاہ تو اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے بات نہیں کر رہے تھے۔ البتہ مراد اور نادیہ شاہ نے بھی سلام کے علاوہ اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے فی الحال انتہائی غصہ تھا کہ سحر نے امان کو کال کی کیوں، اس میں اتنی ہمت آئی تو کیسے آئی۔ روم میں پیشنٹ کے لیے ایک ڈبل بیڈ تھا اور اس کے ساتھ بیبی کے لیے ایک کاٹ رکھی تھی۔ امان نے روم VIP بک کروایا تھا، وہ عام کمروں کی نسبت کافی کشادہ تھا۔ 3 صوفے اور ایک ٹیبل بھی موجود تھی، اس کے علاوہ ایک کبرڈ اور میٹریس بھی رکھا تھا۔ نادیہ اور نور شاہ ایک صوفے پر بیٹھی تھی، اسی طرح مراد اور سلمان شاہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ سالار الگ صوفے پر بیٹھا بظاہر موبائل یوز کرتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نرس اور 2 لڑکے اسٹریچر روم میں لیے جس پر ہانیہ لیٹی تھی۔ اسے ہوش آ چکا تھا، اسی لیے آنکھیں کھلی تھیں، مگر چہرے پر تکلیف بھرے تاثرات واضح تھے۔ سالار نے تیزی سے آگے بڑھتے اسے نرمی و احتیاط سے باہوں میں بھرتے بیڈ پر منتقل کیا تو وہ اسٹریچر واپس لے گئے۔ سالار نے اس کی پیشانی چومی اور اس کے قریب چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سب بڑے بھی اس کے پاس آئے اور اسے پیار دیا۔ مراد شاہ نے ملازمین سے پورے اسپتال میں مٹھائی بٹوائی تھی۔ نور شاہ نے اسے بہت پیار کیا تھا، مگر وہ تکلیف کی وجہ سے خاموش تھی۔ اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں جو سبھی پہچان چکے تھے۔ امان سحر کو لینے گئے ہیں، آپ کے لالا کو تو اپنی ذمہ داری معلوم نہیں۔ نور بیگم نے اس کی مشکل آسان کرنے کی خاطر اسے آگاہ کیا، مگر وہ جب آگے بتانے لگیں تو نادیہ بیگم نے انہیں اشارے سے منع کر دیا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہانیہ اور پریشان ہو جائے۔ ہانیہ نے بات سن کر آہستہ سے سر ہلایا اور آنکھیں سالار کی طرف کر گئی۔ سلمان، ہم نکلیں اب حویلی کے لیے، بچہ رات حویلی میں ہی آئے گا تو دیکھ لیں گے، اس وقت وہاں مہمانوں کو بھی تو دیکھنا ہے، مراد شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو سلمان شاہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، پھر دونوں ہانیہ کو پیار دیتے وہاں سے باہر چلے گئے تھے۔ نرس نے آ کر ہانیہ کو طاقت کے لیے ایک ڈرپ لگائی تو وہ تکلیف سے رونے لگی تھی، پھر ان تینوں نے اسے چپ کروایا تو وہ بمشکل ہی خاموش ہوئی تھی۔ بے شک خون کافی بہہ گیا تھا، مگر وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج تو چہرہ پہلے سے بھی زیادہ چمک رہا تھا، ہاتھ سوجے ہوئے تھے اور جسم کا بھی یہی حال تھا۔ وہ پریگننسی سے پہلے کی نسبت بھری لگ رہی تھی، شاید سوائلنگ کی وجہ سے۔ وہ بچہ دیکھنا چاہ رہی تھی، مگر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مزید 2 گھنٹے اسے نرسری میں ہی رکھا جائے گا۔ سالار کچھ دیر مزید بیٹھا، پھر بعد میں آنے کا کہہ کر وہ حویلی کے لیے نکل گیا تھا۔ امان نے سالار کے گھر کے خاص ملازم کو کال کر کے ایڈریس لیا تھا۔ اس نے اسلام آباد سے فلائٹ لی تھی، پھر لاہور پہنچ کر وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ان کے بنگلے تک پہنچا تھا۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سحر گرین شلوار قمیص پر خاکی چادر اوڑھے بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ امان نے اسے خود میں مضبوطی سے بھینچ لیا اور اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے۔ لالا میں نے بہت مس کیا اپنے بچے کو، وہ محبت سے بولا تو سحر نے اس کے سینے میں مزید چہرہ چھپایا تھا۔ اتنے دنوں بعد مل رہی تھی وہ اپنے گھر کے کسی فرد سے تو خود کو رونے سے بمشکل ہی باز رکھ رہی تھی۔ اچھا بس آئیں، گاڑی میں بیٹھیں۔ امان اسے خود سے الگ کرتا بولا تو وہ بھی
آگے بڑھ گئی۔ پھر سارے راستے ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہی تھیں۔ امان نے ہاسپٹل پہنچ کر گاڑی پارک کی اور سحر کا ہاتھ تھامتا اندر کی طرف بڑھا۔ اس ساری کارروائی میں اسے 4 گھنٹے تو لگ ہی چکے تھے اور اب وہ ہانیہ اور اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھا۔ پارکنگ میں سالار کی گاڑی بھی موجود تھی، مطلب وہ بھی یہیں موجود تھا۔ امان کے ہمراہ وہ ہانیہ کے روم میں داخل ہوئی تو سالار جو صوفے پر بیٹھا تھا اس نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا، مگر اس کا دھیان تو صرف اپنی مورے پر تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی ان تک گئی تو نادیہ شاہ نے بھی اٹھتے ہوئے اسے خود میں سمو لیا۔ پھر کافی دیر وہ ماں بیٹی یوں ہی کھڑی رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ باقی سب سے ملی، پھر ہانیہ کے پاس بیٹھ گئی جو اب دھیما سا مسکرا کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے آپ؟ اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر سوال کیا تو اس نے سر ہلایا تھا۔ امان سب کے سامنے ہانیہ سے گرم جوشی سے نہیں مل پایا تھا، اس لیے نادیہ شاہ کے قریب بیٹھا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ البتہ سالار شاہ وہاں نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ نہ اس سے کسی نے بات کی تھی اور نہ ہی وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ یہاں موجود ضرور تھا صرف اور صرف ہانیہ کی وجہ سے، مگر اب سحر کو یوں مسکراتے ہانیہ سے باتیں کرتے دیکھ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا ہی دبا دے۔ امان نے بھی سالار کو مخاطب نہیں کیا تھا کیونکہ اسے بھی اپنی بہن بے حد عزیز تھی۔ مورے آج شام ملازمہ سے کہہ کر سحر کا کمرہ صاف کر دیجیے گا، یہ حویلی ہی رکیں گی، امان نے جان بوجھ کر بلند آواز میں کہتے سالار کو ہی سنایا تھا۔ اس کی بات پر نادیہ شاہ نے سر ہلایا تھا، جبکہ سحر بھی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اب سالار شاہ کیسا ریئیکٹ کرے گا اور یہ فیصلہ کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا۔ سالار غصے سے کھڑا ہوتا ہوا بولا تو امان بھی کھڑا ہوا۔ ان دونوں کو یوں دیکھ کر چاروں خواتین خوفزدہ ہوئی تھیں کیونکہ دونوں ہی بہت بھپرے ہوئے لگ رہے تھے۔ شاید آپ واقف نہیں ہیں سالار شاہ، آپ کی بیوی ہونے سے پہلے یہ میری بہن ہے، تو میں جیسا چاہوں گا وہی ہوگا۔ امان بھی دھاڑا تھا۔ ہانیہ نے بے بس نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ یقیناً آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک شادی شدہ لڑکی پر شوہر کا زیادہ حق ہوتا ہے یا بھائی کا، سالار بھڑک کر بولا تو امان نے خون آشام نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ شوہر سمجھے جانے کے قابل ہیں؟ امان انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتا بولا تو سالار نے غصے سے اسے دیکھا۔ کوئی سمجھے یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی کہ میں سحر کا شوہر ہوں۔ وہ جبڑے بھینچ کر بولا تھا، جی ابھی تک تو ہم سب جانتے ہیں، مگر آپ چاہیں یا نہیں جلدی آپ کو انہیں اس رشتے سے آزاد کرنا ہوگا۔ امان کی بات پر نادیہ اور نور شاہ بھی تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بے شک وہ لوگ سالار سے ناراض تھیں، مگر وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بچوں کی زندگیاں ایک دفعہ پھر سے برباد ہوں۔ شاید آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں امان شاہ کہ سالار شاہ مر تو سکتا ہے مگر خود سے جڑی چیز سے دستبردار نہیں ہو سکتا، چاہے مجھے اس چیز سے نفرت ہی کیوں نہ ہو۔ سالار تنے ہوئے چہرے سے بولا تو امان نے تمسخر سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ آپ دونوں کو خوشی کے موقع پر کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہانیہ بھی پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو خیال کریں۔ ابھی امان نے لب کھولے ہی تھے کہ نادیہ شاہ نے ان دونوں کو جھڑکا۔ امان مٹھیاں بھینچتا باہر نکل گیا تھا اور سالار بھی ایک نفرت بھری نگاہ سحر پر ڈالتا ہانیہ کو پیار کر کے حویلی کے لیے نکل گیا تھا۔ ہانیہ اور سحر دونوں ہی اداس اور خاموش سی ہو گئی تھیں، دونوں ہی کوئی لڑائی نہیں چاہتی تھیں۔ سحر اس وقت یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، نہ وہ ہوتی نہ اس کے لالا اور سالار یوں مماری کرتے۔ نور شاہ سحر کو خود سے لگا کر پیار کر رہی تھی۔ وہ زبردستی دھیما سا مسکرا دی، بیبی کب ملے گا ہمیں؟ کچھ دیر بعد جب وہ سب کی باتوں سے پھر سے نارمل ہوئی تو اس نے بے تابی سے سوال کیا،
اس کے بچے جیسے لہجے پر وہ تینوں مسکرا دی، جبکہ ہانیہ کے گال شرم سے دہک اٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا 6 بجے مل جائے گا، اب تو 6 بج بھی چکے ہیں، جانے کب دیں گے یہ لوگ؟ نور بیگم گھڑی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو اس نے سر ہلایا۔ ہانیہ اس وقت امان کی غیر موجودگی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بیبی وہ سب ساتھ دیکھیں، مگر وہ غصے میں جانے کہاں چلا گیا تھا۔ خیر ایسا بھی کیا غصہ کہ کچھ گھنٹوں کے بچے کو ہی بھول گیا۔ ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہی تھی جب کمرے میں امان داخل ہوا۔ اس کی باہوں میں اسکائی بلو کمبل میں چھپا نازک سا وجود دیکھ کر سب خوشی سے اس تک آئی تھی۔ امان کے چہرے پر اس وقت بہت پرسکون اور دلکش مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ کا بھی بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر اپنے جسم کے ٹکڑے کو خود میں بھینچ لے۔ مورے دیکھیں یہ کتنا کیوٹ ہے، بالکل مجھ پر گیا ہے۔ سحر جلدی سے اسے گود میں لیتی محبت سے اس کا گلابی چہرہ دیکھتی ہوئی بولی تو امان نے مسکرا کر اسے خود سے لگایا۔ یہ بالکل میری گڑیا کی طرح کیوٹ ہے۔ امان کے لہجے میں بہن کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ سحر نے جلدی سے جھکتے اس کی ایک گال پر ہونٹ رکھے، پھر دوسری پر، یعنی اس کی خواہش مکمل ہو چکی تھی۔ وہ بیبی کو سب سے پہلے کس کر چکی تھی۔ اسے اتنے دنوں بعد یوں اتنا خوش دیکھ کر سبھی پرسکون ہوئے تھے، نہیں تو منت کی موت کے بعد وہ یوں اتنا ہنسنا بولنا چھوڑ چکی تھی۔ امان نے محبت سے ہانیہ کی طرف دیکھا جو سحر کی باہوں میں موجود اپنے بچے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ امان کے دیکھنے پر اس نے بھی امان کی طرف دیکھا تو امان نے دھیمے سے اسے فلائنگ کس کی، جسے دیکھ کر وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ سحر اب ہانیہ کو بھی دے بچے، وہ بھی اپنا بیٹا دیکھنا چاہتی ہے۔ نادیہ کو خود سے لگائے۔ نادیہ شاہ عمر کو ہانیہ کے قریب لائیں اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گئیں۔ ان کی بات پر اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر بچے کو ہانیہ کی گود میں دیا تھا۔ پھر نادیہ شاہ کے اشارہ کرنے پر وہ تینوں کمرے سے باہر آ گئی تھیں۔ امان نے اپنا بازو پھیلا کر ہانیہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ سوری میں جلد آپ کے پاس نہیں آ سکا، امان نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ پھر امان نے بیبی کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو دونوں ہی جذباتی ہوئے تھے۔ ہانیہ تو بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک اس نے جھک کر اپنے لب اس کی بند آنکھوں پر رکھے، پھر آہستہ آہستہ نہایت نرمی سے اس نے بچے کا سر چہرہ چوم ڈالا تھا۔ وہ اس سے الگ ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جنہیں دیکھ کر امان نے جلدی سے اسے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنا تھا۔ ممان یہ بہت پیارا ہے، ہانیہ اس کی طرف دیکھتی بے حد چاہ سے بولی تو امان نے اس کی پیشانی چومی، مگر میری چندا سے تھوڑا سا کم۔ وہ محبت سے ہانیہ کا گلابی چہرہ دیکھتا ہوا بولا تو وہ دلکشی سے مسکرائی۔ آپ نے نام سوچا؟ امان کے سوال پر ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے عمر نام بہت پسند ہے، میں نے ہمیشہ سے سوچا تھا میں اپنے بیٹے کا یہی نام رکھوں گا۔ وہ چہکتی ہوئی بولی تو امان مسکرایا۔ پھر امان نے بیبی کو اس کی باہوں سے لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ چلیں پھر ہمارے بیبی کا نام عمر امان شاہ ہوا۔ امان کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ ویسے یہ سچ میں سحر پر گیا ہے نا؟ آنکھیں تو آپ تینوں بہن بھائیوں کی سیم تھیں، اسی لیے اس کی بھی ہیں۔ اس کی بھی آنکھیں آپ لوگوں جیسی ہیں، مگر ہونٹ اور چہرے کے شیپ بالکل سحر جیسی ہے۔ وہ عمر سے لیتی امان کو بولی تو امان منت کو یاد کرتا افسردہ ہوا۔ کاش وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی، مگر وہ اس کا ذکر کر کے ہانیہ کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اچھا اب آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے تو آپ لیٹی رہیں، میں اسے ماما اور تائی کو دیتا ہوں، امان نے اٹھتے ہوئے کہا تو ہانیہ نے منہ بسورا۔ نہیں نا، اسے ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں، ابھی تو ملا ہے، ان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اسے لپٹا کر وہ بولی، باقی ساری زندگی اسے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ امان کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تو امان
عمر کو کواٹ میں لٹا کر اس تک آیا، اسے سہارا دے کر اسے پیچھے تکیے پہ لٹایا، پھر اس پر کمفرٹر درست کرتا وہ کمرے سے نکلا۔ وہ تینوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ آپ لوگ اندر جائیں، میں ڈاکٹر سے بات کر آؤں، وہ کہتا ہوا ڈاکٹر کے روم میں چلا گیا تھا۔ البتہ باقی تینوں اندر چلی آئی تھیں۔ کل شام ہی وہ 3 دنوں بعد سب حویلی آئے تھے۔ سالار، مراد، سلیمان شاہ اور آغا سائیں وہیں آ کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہانیہ اس وقت کمرے میں آرام کر رہی تھی، جبکہ باقی سب عمر کے ساتھ نیچے موجود تھی۔ سالار آج پہلی دفعہ ایک میٹنگ کرنے کے لیے آفس گیا تھا، جبکہ باقی تمام مرد حضرات مردان خانے میں مہمانوں کو وقت دے رہے تھے۔ نہ جانے اب سالار کیا کہیں گے۔ انہوں نے آغا سائیں کو کیا کہا ہے، آج وہ لاہور کے لیے نکلیں گے، یقیناً وہ سحر کو بھی ساتھ لے جائیں گے، جو امان کو قبول نہیں۔ نور بیگم کی بات پر نادیہ شاہ اور سحر نے ان کی طرف دیکھا۔ ہم مراد سائیں سے بات کریں گے کہ ان کی بہن کا گھر خراب مت ہو، وہ شوہر ہیں سحر کے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کریں۔ نادیہ شاہ عمر کو دودھ پلاتی ہوئی سنجیدگی سے بولی تو سحر نے خفیف نظروں سے انہیں دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ مگر سالار کو بھی وہ ابھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ امان کس قدر محبت کرتے ہیں، ہانیہ سے ایک آنچ بھی نہیں آنے دیتے انہیں، تو سالار کا بھی حق بنتا ہے وہ امان کی بہن سے بھی ویسا ہی سلوک کریں۔ اتنی معصوم سی چھوٹی سی بچی دی ہے ہم نے سالار کو، مگر ان میں تو جیسے محبت، احساس جیسے جذبات ختم ہو گئے ہیں۔ اچھی خاصی یہاں جاب کرتے تھے، مگر صرف سحر کو تکلیف دینے کے لیے لاہور شفٹ ہو گئے۔ مگر خیر، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک کر دے۔ نور شاہ کی بات پر نادیہ شاہ نے بھی انشاءاللہ بولا۔ البتہ سحر اب اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ہرگز سالار کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ ایسا بھی نہیں چاہتی تھی ان دونوں کا رشتہ ختم ہو۔ وجہ صرف اور صرف اس کی اور اس کے بابا اور لالا کی عزت تھی۔ وہ جانتی تھی لوگ باتیں بنائیں گے کہ ایسی کیا کمی تھی اس میں کہ سالار نے اپنا خون ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دیا۔ مگر جو بھی ہو، وہ سالار کے ساتھ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، خاص کر حویلی سے باہر، کیونکہ یہاں پھر بھی اسے کچھ سہارا ہوتا تھا، مگر لاہور جا کر تو وہ صرف اس سے بہرحم ہو جاتا تھا، اور وہ پوری اسی کے رحم و کرم پر ہوتی تھی۔ کچھ دیر اپنی زندگی کے متعلق سوچتے رہنے کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور بات لے کر بیڈ تک آئی تھی۔ سالار شاہ نے قدم آغا سائیں کے کمرے میں رکھے تو وہاں مراد شاہ کو بھی موجود دیکھ کر وہ حیران ہوا، یعنی پھر سے اسے نصیحتیں کی جانے والی تھی۔ وہ بیزار سا چہرہ لیے اندر داخل ہوا اور سلام کرتا آغا سائیں کے ساتھ والے صوفے پر ٹک گیا۔ سالار، آپ سحر سے رشتہ قائم رکھنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں؟ آغا سائیں سنجیدگی سے بولے تو سالار نے ان کی جانب دیکھا۔ پہلے زبردستی اسے سالار کے سر باندھ کر اب وہ کیسے آرام سے اس کی رائے لے رہے تھے۔ آغا سائیں، اب اس سوال کا فائدہ نہیں، کیونکہ اب میں چاہ کر بھی انہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا نام مجھ سے جڑ چکا ہے اور میں خود سے جڑی چیزوں کو آزاد نہیں کیا کرتا۔ وہ بھی از حد سنجیدہ لہجے میں بولا تو مراد شاہ نے آئیبرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ سحر کوئی بے جان چیز نہیں ہے سالار شاہ، وہ جیتی جاگتی انسان ہے۔ وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولے تو سالار تنزیہ انہیں دیکھنے لگا۔ یہی بات آپ لوگوں کو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی، جب آپ زبردستی ان پر اپنا فیصلہ تھوپ رہے تھے۔ جب آپ نے ان کے والد ہونے کے باوجود انہیں بے جان چیز سمجھا تو مجھ سے کیا امید رکھ رہے ہیں؟ اس نے جیسے انہیں آئینہ دکھایا تھا۔ مراد شاہ نے غصے سے اسے دیکھا، جو ان کی عزت و احترام ہی بھول گیا تھا۔ سالار، آپ کی خواہش تھی کہ آپ سحر کو اپنے ساتھ شہر لے جائیں گے، جو ہم نے قبول کر لی، مگر ان کچھ دنوں میں ہی سحر کے ساتھ آپ کا رویہ دیکھ کر ہم نے فیصلہ کیا ہے سحر اب آپ کے ساتھ شہر نہیں جائیں گی۔ بے شک آپ انہیں اس رشتے سے آزاد مت کریں، مگر ہم اپنی بچی حویلی سے باہر نہیں بھیجیں گے، اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔
آغا جی کی آواز نے انہیں خاموش کر دیا۔ گستاخی معاف آغا جی، میں جو چاہوں گا وہی کروں گا۔ ہمارے لیے کوئی فیصلہ رکھنے کا آپ ہمارے لیے کوئی فیصلہ لینے کا حق نہیں رکھتے۔ اہانت کے احساس اور غصے کی وجہ سے آغا سائیں کا احترام بھی بھول گیا تھا۔ سالار مراد شاہ کرخت آواز سے بولے تو سالار نے ان کی جانب دیکھا۔ چاچو، میں کوئی احترام نہیں بھولا، مگر میں احترام میں آپ لوگوں کو اپنا حق نہیں چھیننے دے سکتا۔ وہ دوبارہ اسی طرح بولا تو مراد شاہ نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ سالار شاہ، بتائیے، آپ کو ہمارا فیصلہ منظور ہے یا ہم آپ کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیں؟ آغا سائیں نے ہمیشہ کی طرح اسے دھمکی دی تو سالار نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کو سختی سے بند کرتے خود کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ دل تو کر رہا تھا جا کر اس عذاب کو جڑ سے ختم کر دے، سحر کا گلا ہی دبا دے۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا اس کی زندگی میں، صرف ایک اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کی وجہ سے۔ وہ جانتا تھا آغا سائیں بھی اسی کی طرح غصے کے بہت تیز ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر گزریں گے، اسی لیے وہ کوئی نقصان مول نہیں لے سکتا تھا۔ رکھیں اپنے پاس اپنی چہیتی کو، وہ غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے مراد شاہ مسکرا کر آغا سائیں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کا تیر بالکل نشانے پر لگا ہے۔ وہ انہیں داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تو آغا سائیں فخر سے مسکرائے۔ ہمارا تیر کبھی نشانے سے چوکتا نہیں مراد شاہ، انہوں نے غرور سے کہا۔ پھر کمرے میں دونوں باپ بیٹے کا کہا گونجا تھا۔ مورے آپ لائیں، عمر مجھے دے دینا۔ سالار نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا اس کے کانوں میں سحر کی بچکانہ سی آواز گونجی۔ اب وہ مزید یہاں ٹھہر کر خود کو پاگل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بغیر رکے قدم اوپر کی طرف بڑھائے تھے۔ اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا۔ اس نے کیوں امان کو یہاں آنے کا کہا تھا، جبکہ سحر اور نور شاہ نے اس کی جانب دیکھا تھا جس کا چہرہ اب پھر سے جانے کیوں غصے میں لگا تھا۔ نور شاہ تعصب سے بولی تو سحر نے بھی سر جھٹکا اور عمر کو نادیہ شاہ کی گود میں دیا، جبکہ اب نادیہ، نور اور ہانیہ شاہ تینوں فکر مند نظر آ رہی تھی۔ سحر بظاہر لاپرواہ نظر آ رہی تھی، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو، مگر دل اس کا بھی اداس ہو چکا تھا۔ کیسے اس کی وجہ سے سالار کی زندگی خراب ہو چکی تھی، یہاں تک کہ سارے گھر والوں سے بھی اس کا تعلق دن بدن خراب ہو رہا تھا۔ سحر جائیں بیٹا، دیکھیں انہیں کیا ہوا ہے، غصے میں کیوں ہیں؟ نادیہ شاہ کی بات پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ مگر مورے آپ جانتی ہیں نا وہ مجھے پسند نہیں کرتے، اس نے احتجاج کیا تو نادیہ بیگم نے اسے تھوڑی سخت نظروں سے دیکھا۔ پسند کریں یا نہ کریں، مگر آپ کے شوہر ہیں وہ، تو آپ کو یوں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ انہوں نے اسے سمجھایا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کو ہانیہ کی گود میں بٹھایا اور ایک آخری نظر ان سب پر ڈالتی آہستہ آہستہ اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ دل سوکھے پتے کے مانند کانپ رہا تھا، مگر اب وہ واقعی سالار سے بات کر لینا چاہتی تھی، کیونکہ اس سب کی وجہ بھی تو وہی تھی نا۔ اس نے سالار کے روم تک پہنچ کر دروازہ نوک کیا تو خاموشی ہی رہی تھی۔ سالار نے اندر آنے کا نہیں کہا تھا، مگر وہ آہستہ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی، لیکن اندر ایک بدبودار دھوئیں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھا تھا، ایک بازو پیچھے پھیلا رکھا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں سگریٹ جلا ہوا تھا جس کا دھواں کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ سحر کو الرجی تھی دھوئیں سے، اس لیے ضبط کے چکر میں کچھ ہی لمحات میں اس کا ناک اور گال سرخ ہو چکے تھے، البتہ آنکھیں بھی جلن کی وجہ سے پانی سے بھر گئی تھیں۔ سالار نے قدموں کی چاپ پر سر اٹھایا تو اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر اس نے کاٹدار نظریں اس کے چہرے پر گاڑی۔ وہ اب آ تو چکی تھی، مگر اس کا دل کر رہا تھا واپس بھاگ جائے۔ وہ تو اس کی سخت نظروں پر ہی زیر ہو جاتی تھی، اس سے بات کیا خاک کرتی۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی کھڑی سالار کو ذہنی مریضہ لگ رہی تھی۔ سالار بیڈ پر آیا اور اسے
سالار بیڈ پر آیا اور اے سی کی سپیڈ فل کرتے بغیر کسی لحاف کے بیڈ پہ سیدھا لیٹا اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ سحر نے اب آہستہ سے ایک سائیڈ سے سالار کی شرٹ اٹھائی اور سالار تب کر اٹھا۔ اسے اپنے کپڑوں میں بے ترتیبی ہرگز قبول نہیں ہوتی تھی۔ وہ اٹھ کر اس تک آیا اور شرٹ اس سے تھام کر صوفے پر اچھالی، پھر جھٹکے سے الماری کا پٹ بند کرتے اسے الماری سے لگایا تو سحر لمبی لمبی سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ البتہ سالار شاہ کو اب چین مل رہا تھا۔ وہ تھوڑا اس کے قریب ہوا۔ سحر کو لگا اس کا سانس رک جائے گا۔ میرے کپڑوں کو ہاتھ بھی کیسے لگایا تم نے ہاں؟ وہ غصے سے بولا تو سحر آنکھیں میچ گئی۔ سالار کو تو جیسے موقع ملا تھا اسے محسوس کرنے کا۔ وہ اب فرصت سے اس کی لرزتی پلکوں کی جنبش دیکھ رہا تھا۔ من میں آیا کہ ان پلکوں کو ہونٹوں سے چھو کر محسوس کرے، جو وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ سحر نے اس کی خاموشی پر آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کپ کپاتی پلکوں سے اسے دیکھا۔ وہ جو اس کے اتنے قریب کھڑا بہت توجہ سے اس کے چہرے کو نہار رہا تھا، اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر فوراً اپنے تاثرات بدل گیا۔ مجھے اپنے کپڑے بھی رکھنے ہیں ادھر، وہ منمنائی تو سالار نے اسے گھور کر دیکھا۔ اور آپ کو یاد نہیں آغا سائی نے کہا تھا آپ مجھ پر غصہ نہیں ہوں گے؟ اس نے نظریں جھکاتے معصومیت سے کہا تو سالار کے دل نے اسے لعنت بھیجی۔ یوں تو آغا سائی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا، تو کیا ان کی بات ماننے میں وہ سب کچھ کر گزروں؟ سالار طنزیہ انداز میں اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ خوفزدہ ہوئی۔ نہیں، میں عمر کے پاس ہی رہوں گی، وہ کہتی اب اس کا ہتھیار توڑنے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ سالار بھی سکون سے کھڑا اس کی نرم و نازک ہاتھوں کا لمس اپنے بازوؤں پر محسوس کر رہا تھا۔ پلیز، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، اس کے لہجے میں التجا کا عنصر محسوس کرتے۔ سالار نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہو گیا۔ وہ اب وہیں الماری سے لگی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، جبکہ سالار اسے ایک نظر دیکھتا بیڈ سے اپنا سیل اور گاڑی کی چابی لیتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سحر بھی کچھ ہی دیر میں خود کو نارمل کرتی باہر آئی تھی، جہاں سبھی حویلی والے لاؤنج میں جمع تھے۔ امان بھی آ چکا تھا تو عمر اب اس کی گود میں تھا۔ ہانیہ نادیہ شاہ کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ آج پھر اس کی طبیعت ناساز سی تھی۔ نور بیگم عمر کا دودھ بنانے گئی تھی، جبکہ باقی سب لوگ یہیں تھے۔ سالار کدھر گئے ہیں؟ سلمان شاہ نے اس سے سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے سر ہلانے پر نادیہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ یہ سو گیا؟ وہ امان کے پاس ہی بیٹھتی ہوئی بولی تو امان نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ او لائیں میں اسے کمرے میں سلا آؤں؟ وہ تھوڑی سیڈ ہوتی بولی تھی، کیونکہ یہ وقت وہ عمر کے ساتھ ہی گزارتی تھی، مگر آج سالار شاہ کی وجہ سے وہ سو چکا تھا۔ نہیں، آپ بیٹھیں، ابھی یہیں ٹھیک ہے یہ، امان نے پیار سے کہا تو وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نادیہ کھانا لگوا دیں، مراد شاہ کے کہنے کی دیر تھی۔ نادیہ بیگم فوراً جی کہتی اٹھی۔ میں بھی آتی ہوں ساتھ، ہانیہ نے کہا تو انہوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں گڑیا، ہم کر لیں گے، آپ بیٹھیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ محبت سے بولی تو ہانیہ نے برا سا منہ بنایا۔ اتنے دنوں سے آرام کر کر کے وہ بیزار ہو چکی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ملازموں نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا تو سب نے پرسکون ماحول میں کھانا کھایا۔ سالار ابھی تو گھر پہنچا تھا۔ کھانے کے بعد سب نے ساتھ ہی چائے پی اور آہستہ آہستہ اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ سحر سالار کے کمرے میں ہی آئی تھی۔ بے شک یہ کمرہ حویلی کا سب سے حسین ترین کمرہ تھا۔ اس نے شاور لے کر کپڑے بدلے، پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی تو وہ سیل یوز کرنے لگی۔ رات کے 11 بجے وہ بغیر دستک دیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سحر نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، جو دروازہ بند کرتا الماری سے آرام دہ لباس لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کھڑوس، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، پھر سیل رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے دھیانی میں وہ بغیر دوپٹے کے ہی ڈریسنگ سے چیزیں سمیٹ کر سیٹ کرنے لگی تھی۔
وہ اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں بے حد دمک رہی تھی، سلکی بال شانوں پر بکھرے تھے۔ یقیناً سالار شاہ اسے یوں دیکھ کر ہوش کھو دینے والا تھا۔ سالار کافی دیر شاور کے نیچے کھڑا خود کو ٹھنڈا کرتا رہا، پھر کچھ ہی وقت میں وہ واش روم سے باہر آیا۔ عجیب اتفاق تھا کہ اس نے بھی سیاہ ٹراؤزر پر ہی سیاہی شرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ پورے بال ماتھے پر بکھرے تھے اور گلابی ہونٹ آپس میں بھینچے ہوئے تھے۔ شفاف گردن پر پانی کے قطرے بے حد خوبصورت منظر دکھا رہے تھے۔ سحر اب تیزی سے سب کچھ ترتیب سے رکھتی پلٹی ہی تھی کہ اس کا وجود سالار شاہ کے مضبوط وجود سے ٹکرایا۔ سالار نے اس کے گرد ایک بازو لپیٹے، دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے، جبکہ مخمور نظریں اس کے چہرے پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ بغیر دوپٹے کے اس سے لگی بہت بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اوپر سے ستم یہ کہ وہ ظالم اس کے چہرے سے نظریں پھیر ہی نہیں رہا تھا۔ دیکھ کر نہیں چلا جاتا تم سے، وہ جان بوجھ کے تھوڑے غصے سے بولا، کیونکہ اسے سحر کا خود سے ڈرنا گھبرانا بے حد پسند تھا۔ آئی ایم سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گی، وہ دھیمی آواز میں بولی، مگر سالار نے اچانک ہی گرفت اس کی کمر میں سخت کر دی۔ دوپٹہ کدھر ہے تمہارا؟ ہاں، جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر کے امتحان لینا چاہ رہی ہو میرا؟ وہ اپنی بے چینی کا بدلہ اس سے لیتا بلند آواز میں دھاڑا تو سحر نے خوفزدہ ہوتے اس سے الگ ہونا چاہا، جس کی گرفت اب سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ سحر کو لگا اگلے ہی لمحے اس کی کمر کی ہڈی چڑک جائے گی۔ میں بھول گئی تھی دوپٹہ لینا، اب پلیز مجھے چھوڑ دیں آپ، یہ کہتے ساتھ وہ اچانک ہی رو دی تو سالار گہری نظروں سے یہ خوبصورت منظر دیکھنے لگا۔ اس کی بھری آنکھوں میں آنسو بہت دلکش لگ رہے تھے کہ سالار کا دل کیا انہیں لبوں سے چن کر خود میں جذب کر لے۔ ایج کیا ہے تمہاری؟ وہ اچانک ہی بوجھل لہجے میں بولا تو سحر نے حیرت سے بھیگی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ عجیب بے تکا سا سوال تھا اس کا، مگر اس کی نظروں میں جو تاثر تھا اس نے سحر کو لرزنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے سونا ہے۔ وہ اب جلدی سے اس سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ اسے اب سالار شاہ سے خوف آ رہا تھا، اسی لیے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی روتی ہوئی بولی تھی، کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ اب کی بار وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تو سحر نے خوف سے نظریں جھکا لی۔ 18 ایئرس اولڈ، وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی تو سالار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہوئی۔ ناٹ بیڈ، اس نے کہتے ساتھ ہی سحر کو کندھے پر ڈالا تو وہ پرزور مزاحمت کرنے لگی تھی، مگر سالار اسے لیے بیڈ تک آیا اور اسے نرمی سے بیڈ پر ڈالتے اپنی شرٹ اتار کے نیچے پھینکی۔ سحر اب زاروں قطار روتی ہوئی اس کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ سالار کا دل کر رہا تھا کہ اسے کسی طرح خاموش کروا دے، اس کے آنسو سالار شاہ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا سحر آج ہرگز خاموش نہیں ہوگی۔ جیسے وہ اپنے جذبات کو خاموش نہیں کر پا رہا تھا، اسی طرح سحر بھی اپنے آنسوؤں کو روکنے سے قاصر تھی۔ سالار نے دونوں بازو اس کی اطراف میں رکھتے نظریں اس کی نم آنکھوں میں گاڑ دیں۔ پلیز ایسے مت کریں، ابھی وہ روتی ہوئی بولی۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب اس نے اپنے رخسار پر سخت لمس محسوس کیا۔ سالار اب اس کی سرخ پھولی پھولی گال پر اپنے ہونٹ رب کرتا اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے دل و دماغ میں منت دور دور تک نہیں تھی۔ سحر کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، مگر سالار شاہ ان کی پرواہ کیے بغیر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ لٹل ڈول، آئی ایم سوری، آج تمہیں سالار شاہ کو خود پر سہنا ہی ہوگا، اسی لیے بہتر ہے خاموشی سے مجھے جھیل لو۔ یوں رو کر تم میرے جذبات کو مزید بھڑکا رہی ہو۔
اس کی بات کے معنی نے سحر کو مزید رونے پر مجبور کر دیا۔ سامنے والا بھی سالار شاہ تھا، وہ بغیر اس کے رونے کا احساس کیے اپنی منمانیاں کرتا چلا گیا۔ جب اس کی شدتوں نے سختی اختیار کی تو سحر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تب سالار شاہ کو بھی اس کی نزاکت کا خیال آیا اور اس کے بعد اس کے لمس میں نمی رہی تھی۔ سالار اسے باہوں میں بھر کر نیند میں چلا گیا، جبکہ وہ نازک تتلی اس کی گرفت میں صحیح سے اپنا غم بھی منا نہیں پا رہی تھی۔ سب لاؤنج میں ہی جمع تھے، حتیٰ کہ سالار بھی۔ نور اور نادیہ شاہ ملازموں سے ٹیبل پر کھانا لگوا رہی تھیں۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ ریڈرز۔ پلیز جو نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ سبسکرائب کر دیجئے۔ اور اتنے سارے ریڈرز ہوتے ہیں لیکن لائکس اتنے کم ہوتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دے دیا کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔